چوہد نثار صاحب کیوں نہیں بتاتے کہ کس نے جناب 39 منٹس کی کال کی پرائم منسٹر ہاؤس میں؟ آپ ان کو انٹرویو کریں نا، ان سے پوچھیں کیوں نہیں. چوہد صاحب تو ایکسیسیبل نہیں ہوندے نا، سانو تو نہیں ملتے ہو. 39 منٹس کی کال کس نے کی تھی؟ 39 منٹس کی ڈائریکٹ کال ہوتی ہے. ڈان لیگز کا جو مسئلہ جب شروع ہوتا ہے اس میں 39 منٹس کی ڈائریکٹ کال ہے، اس کا ریکارڈ موجود ہے. جن لوگوں کے پاس ہونا چاہیے ریکارڈ، ان لوگوں کے پاس ریکارڈ موجود ہے. تو کیوں نہیں بتاتے کہ 39 منٹس کی کال تھی اور وہ 39 منٹس کی کال کس نے کی تھی؟ کیوں نہیں بتاتے چوہد صاحب؟ بتانا چاہیے. کیوں نہیں بتاتے چوہد صاحب؟ کہتے ہیں کہ میں کیوں نہیں بتاتے چوہد صاحب؟ چوہد نثار صاحب کے جناب جو میٹنگ ہوئی تھی میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ، اور اس وقت وہ بھی موجود تھے، اس وقت اسحاق ڈار بھی موجود تھے، چوہد نثار صاحب بھی موجود تھے، اور ان کے ساتھ اور بھی بہت لوگ موجود تھے، 5-7 لوگ موجود تھے، اور اس میں رانا ثناء اللہ صاحب بھی موجود تھے، یہ بھی شہباز شریف صاحب بھی موجود تھے، اور پرانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی موجود تھی. کیوں نہیں بتاتے اس میں کیا ہوا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ جو انصاف ہے آپ کو ملتے ہوئے بہت دیر لگ جاتی ہے، اور اسپیشلی جو لوور کورٹس ہے اس میں تو میرے خیال میں غلط نہیں ہوگا، اگر دادا نے کوئی کیس کیا ہوا ہے تو پوتے کو شاید انصاف مل جائے، وہ بھی شاید والی بات ہے. اور ہم لوگ کہتے ہی ہیں کہ جناب عدالتیں جو ہیں لوور کورٹ اسپیشلی جو ہے وہاں پہ گڑبڑ ہے، اور اس لیے وہاں پہ عرصہ ہی لگ جاتا ہے جناب، لیکن انصاف نہیں ملتا. لیکن آپ نے ایک چیز کبھی سوچی کہ عدالتوں کا کام یہ ہے کہ جو ان کے پاس قانون ہے، جو پارلیمنٹ سے، جو سیاستدانوں نے جو قانون بنا کے دیا ہوا ہے، اس کو انہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے عدالتوں نے. عدالت خود قانون نہیں بنا سکتی. سو قانون جو بنا کے دیا گیا ہے پارلیمنٹیرینز نے بنا کے دیا ہے، اور جناب لوور ہاؤس نے اور اپر ہاؤس نے بنایا ہے، وہ امپلیمنٹ کر سکتی ہیں. عدالتیں خود قانون نہیں بنا سکتی. سو جب عدالتیں خود قانون نہیں بنا سکتی تو ان کو جو دیا گیا ہے وہی انہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے. سو یہ ایک بات بالکل کلیئر سمجھ لیں آپ لوگ، اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سیاستدان جو قانون بنائیں گے اس کو امپلیمنٹ کریں گی عدالتیں. عدالتیں آن دیئر اون کوئی قانون نہیں بنا سکتی. سو قوانین میں جو فلاز ہیں ان کو ایڈریس کس نے کرنا ہے؟ ان کو ایڈریس کرنا ہے پارلیمنٹیرینز نے، سیاستدانوں نے. وہ نئے قوانین بنائیں، اور جو قوانین جو بنے ہوئے ہیں ان کے اندر جو فلاز ہیں یا لوپ ہولز ہیں ان کو ختم کریں. یہ کام ہے سیاستدانوں کا، پارلیمنٹس کا. سو اس میں ہم لوگ جو سفر کرتے ہیں، عام آدمی جو سفر کرتا ہے کہ اس کو جو انصاف ہے اس کو ملتے ملتے کئی سال گزر جاتے ہیں، اس کی وجوہات صرف یہ ہیں کہ جناب جو سیاستدان ہے وہ قوانین بناتے نہیں ہیں. اس میں کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جو ان کے مطلب کی ہوں یا اس سے ان کو فائدہ پہنچے. سو یہ میں آپ کے ساتھ بات شیئر کرنا چاہ رہا تھا. میں نے کہا ایک چیز کلیئر کرتا چلوں، اور اس سے عام آدمی جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے، وہ سفر کرتا ہے، جسٹ بیکاز کہ قوانین جو ہے وہ پارلیمنٹس بنا کے نہیں بھیجتی یا سیاستدان بنا کے نہیں بھیجتے. اس لیے عدالتیں جو ہے، چاہے وہ لوور کورٹ ہے چاہے وہ اپر کورٹ ہے، وہ مجبور ہوتی ہے، وہ خود قوانین نہیں بنا سکتی، اور جو قوانین بنے ہوئے ہیں ان کو امپلیمنٹ کرتی ہے. میں چلنا چاہوں گا تھوڑا سا آگے. آپ نے ابھی دیکھا جناب کہ ڈیفیکشنز ہو رہے ہیں. کچھ لوگ مسلم لیگ نون کو چھوڑ کے تو پی ٹی آئی میں جا رہے ہیں، کچھ لوگ مسلم لیگ نون کو چھوڑ کے ابھی فیصلہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے کون سی جماعت جوائن کرنی ہے، کچھ لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے نون لیگ میں بھی جا رہے ہیں. سو ملٹیپل قسم کی یہاں پہ ڈیفیکشنز ہو رہی ہیں، اور ان کے ریزنز ہیں وہ بھی ملٹیپل ہیں. لیکن ایک ڈیفیکشن جو ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھی کچھ دن پہلے، وہ ہوئی جنوبی پنجاب میں جی. اور وہاں سے ایک گروپ اٹھا اور اس نے کہا جناب کہ ہم جو ہے
यहाँ पे सूबा बनाएंगे और साउथ पंजाब जो है उसमें एक सूबा होना चाहिए, एंड वेरी राइटली, वाई नॉट। और आपकी जनाब यहाँ पे एक पास हो चुके हैं, ये असेंबलीज में पास हो चुकी है ये चीज़ कि हाँ जी यहाँ पे सूबा बनना चाहिए। और एक चीज़ जो सोशल होता है, कॉन्ट्रैक्ट जिसको आप मैनिफेस्टो कहते हैं, उसमें भी लिखा हुआ है जनाब के सूबा बनेगा। तो वो सूबा क्यों नहीं बना आज तक? और जब इलेक्शन पिछले हुए थे उसमें जनाब इस सूबे का जिक्र किया गया था और कई जमातों ने इसका जिक्र किया था कि जनाब सूबा बनेगा, पंजाब के अंदर साउथ पंजाब में सूबा बनेगा। वो क्यों नहीं बना? असेंबलियों ने पास किया, मैनिफेस्टोज में लिखा हुआ है, और फिर भी सूबा नहीं बना। अब ये आप जरूर कह सकते हैं जनाब इस वक्त ये लोग जो मुस्लिम लीग नून छोड़ के जनूबी पंजाब सूबा महाज बनाया जिन लोगों ने, वो इस वक्त क्यों बनाया? मेरे ख्याल में उसकी जस्टिफिकेशन तो वो खुद ही दे सकते हैं। मखदूम खुसरो बख्तियार साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सदर हैं जनूबी पंजाब सूबा महाज के। मैंने आज इन्हें तकलीफ़ दी है और इन्होंने बहुत मुझे तंग किया आज, और मुझे इन्होंने बहुत इंतज़ार करवाया है, लेकिन फिर भी ही इज़ अ फ्रेंड, एंड थोड़ा सा इन्हें एज दे देते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। मखदूम साहब, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आज आपको कुछ इंतज़ार करना पड़ा, टाइमिंग्स का थोड़ा सा मिसमैच हो गया। आई अपोलोजाइज, आई विल मेक अप नेक्स्ट टाइम। आप मुझे इंतज़ार कराइएगा अगली बार। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आई वाज जस्ट ट्राइंग टू पुल योर लेग ओवर हियर। ये क्या हो क्या गया, मैं ज़रा समझना चाहूँगा थोड़ी सी चीज़ें कि देखिए, मैनिफेस्टो जो होता है एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, और मैनिफेस्टो में भी लिखा हुआ कि जनाब सूबा बनेगा, और फिर इलेक्शन की तरफ जाते हैं लोग। पिछले इलेक्शन की बात करो, इलेक्शन की तरफ जाते हैं लोग, लेकिन सूबा नहीं बनता। 4, 4.5, पौने 5 साल गुजर जाते हैं, सूबा नहीं बनता। और ये तो इतना बड़ा इशू बन सकता है अगर किसी बाहर के मुल्क में मैनिफेस्टो से डिविएट करे अगर कोई जमात, तो वहाँ पे तो इतना बड़ा इशू बन सकता है कि जनाब वो तो उनके लिए तो नाउज़ुबिल्लाह एक बहुत बड़ी एक क्या मैं बोलूँ, इस वक्त मेरे लिए थोड़ा सा इशू ना बन जाए, लेकिन बहुत उनके लिए सेक्रेट डॉक्यूमेंट होता है मैनिफेस्टो, लेकिन उससे वायलेशन हो जाए तो बड़ा इशू बन जाता है। लेकिन यहाँ पे तो कोई पूछता ही नहीं, मैनिफेस्टो पढ़ता ही कोई नहीं थे। लेकिन आपका क्या इशू हुआ? आप लोगों के क्या इश्यूज है अदर देन दिस थिंग कि एवरीथिंग द पंजाब गवर्नमेंट वाज फोकसिंग ऑन लाहौर एंड लाहौर, और आपके एरिया को थोड़ा सा निगलेक्ट कर दिया गया? उसके अलावा भी कोई इश्यूज थे विद इन द पार्टी? राना साहब, एज यू राइटली पॉइंटेड आउट, इसका एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है। सबसे पहले इन 3 डिविजन्स में से एक डिवीजन वाज नेवर पार्ट ऑफ पंजाब। 1970 में जब 1 यूनिट ख़त्म हुआ तो उसको मर्ज कर दिया कि पंजाब के साथ। तो उस वक़्त एक मूवमेंट चली जो हमारे बुजुर्गों ने चलाई, बहावलपुर सूबा महाज, और पब्लिक ने उसमें एतमाद शो किया, एंड वी डिफीटेड पीपल्स पार्टी देन। लेकिन बदकिस्मती से उस वक़्त हमारी आवाज़ आइन में ना आ सकी, और उस वक़्त के जो इलेक्ट हुए MNAs वहाँ से, उन्होंने आइन पे दस्तखत नहीं किए हुए 1973 के। उसके बाद 80s में 90s में ये डिमांड्स मुख्तलिफ क्वार्टर्स से आती रही फॉर अ न्यू प्रोविंस इन सदर्न पंजाब। फिर 2010-11 में पीपल्स पार्टी ने इस इशू को उठाया, स्पेशली ऑन द फैग एंड, जब उनकी हुकूमत ख़त्म हो रही थी। उन्होंने रेजोल्यूशन पेश कर दी पंजाब असेंबली में। नून लीग ने उस वक़्त इस रेजोल्यूशन को स्कटल करने के लिए बहावलपुर की रेजोल्यूशन अलग पेश कर दी। फिर इवेंचुअली ये यूनानिमसली इन्होंने अप्रूव की, और फिर ये ऊपर कौमी असेंबली में दाखिल दफ्तर हो गई। इसमें बहुत सारी लफाजी जमा खर्च होता रहा, और हकीकत यहाँ तक पहुँच गई कि हाल ही के सेंसस में जब आया सेंसस, तो पंजाब दुनिया के अंदर एक वाहिद सब नेशनल
یا فیڈریٹنگ یونٹ ہے جس کی آبادی 51% آف ٹوٹل فیڈریشن ہے. یہ مثال دنیا کے 200 سے زیادہ ممالک میں نہیں ہے. تو یہ، اور ساتھ ساتھ جب آپ نے دیکھا کہ پچھلے 30 سال کے اندر جو پاورٹی کا انڈیکس تھا اس میں بھی وہی ڈسپیرٹی رہی ہسٹوریکل، کہ آج یہ حال ہے کہ پنجاب کے اندر جو لوگ غربت کی سطح کے نیچے رہ رہے ہیں وہ 27% ہے، اور جنوبی پنجاب کے اندر 50% لوگ غربت کی سطح سے نیچے رہ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہو کہ ہر دوسرا شخص جنوبی پنجاب کے ان اضلاع میں 3,000 روپیہ ماہانہ انکم سے کم ہے. تو یہ ایک بہت بڑا انڈیکیٹر ہے کہ ہمیں جنوبی پنجاب کے لیے ایک نیو سوشل کانٹریکٹ بٹوین دا اسٹیٹ اینڈ دا سٹیزن چاہیے. وہاں پبلک سیکٹر انویسٹمنٹ کے تھرو اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کرنے کی ضرورت ہے. وہاں اگر آپ دیکھیں امپلائمنٹس میں تو ان امپلائمنٹ کا حال یہ ہے کہ 250 نوکریاں رحیم یار خان کے لیے 1.5 لاکھ لوگوں نے وہاں درخواستیں دی. لٹریسی کا عالم یہ ہے کہ پنجاب کے اندر ہر دوسرا شخص الٹریٹ ہے، ہر تیسرا شخص الٹریٹ ہے، اور جنوبی پنجاب میں ہر دوسرا شخص الٹریٹ ہے. تو یہ جو ایک ایسے انڈیکیٹرز ہیں جو کسی انٹرونشن سے یا کسی پیسمل اپروچ سے برج نہیں ہو رہے. تو یہ وقت آ گیا ہے کہ فیڈریشن کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے پاکستان میں اور انتظامی یونٹس ہر حال میں ہونے چاہیے. یہ کیسا انصاف ہے کہ پاکستان میں 11 کروڑ عوام کا ایک وزیر اعلیٰ ہو اور باقی 11 کروڑ عوام کے 3 وزیر اعلیٰ ہوں. تو یہ کریکشن بہت ضروری تھی. لیکن یہ پارٹیز جب اقتدار میں آ جاتی تو سیاسی مسئلے طے ہو جاتی. جو پنجاب حکومت میں آتے وہ پنجاب کا سائز کیوں چھوٹا کریں، جو وفاق میں آ جاتے تو وہ اپنی پولیٹیکل کنسیڈریشن کے تحت اس مسئلے کو کارپیٹ کے اندر نیچے برش انڈر اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ will you guys be able to make it? One. Second question is کہ even if you guys are able to make it تو صوبہ کیسے بنے گا؟ صوبہ بنانے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ مطلب آپ میجورٹی میں تو آ نہیں سکتے پنجاب میں، تو آپ کا جو یہ جنوبی محاذ ہے یہ میجورٹی میں تو نہیں آ سکے گا، لیکن دین اگین صوبہ کیسے بنے گا، اس کو پریکٹیکلی آپ کیسے بنا سکیں گے؟ ویری پرٹیننٹ کویسچن رانا صاحب. دیکھیے، ایک تو اس کی ٹائمنگ، ہم نے اس پہ کئی کرٹیسزم آ رہا ہے کہ اب کیوں. اب اس لیے کہ اگر ہم اب اس کو نہ اٹھائیں اور اس کو الیکٹرل پروسیس کے اندر 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے ہمارا، ایک نکاتی ایجنڈا کہ نیا صوبہ جنوبی پنجاب میں ہونا چاہیے، اور اس مینڈیٹ کو لینے کے لیے ہم اپنی جنوبی پنجاب کی عوام کے پاس جائیں گے. آپ کو اندازہ ہے کہ ان 3 ڈویژنز کے اوپر قومی اسمبلی کی 46 سیٹیں ہیں. یہ 3 کروڑ 40 لاکھ کی آبادی پر محیط ہے. کے پی کے کی آبادی 3 کروڑ ہے. یہ کے پی کے سے بڑا ایریا کی جورسڈکشن میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں. پہلے اس میں ناکامی کیوں ہوئی کہ لوگ مختلف پولیٹیکل پلیٹ فارمز کے نیچے ہوتے ہوئے، کوئی پیپلز پارٹی میں، کوئی اور جماعتوں میں رہ کے انہوں نے اس کو آوازیں اٹھائیں، اور پھر جب گورنمنٹس آئیں تو مختلف گورنمنٹ پورٹ فولیوز کی وجہ سے، وزارتوں کی وجہ سے، حلقے کی ڈیولپمنٹ کی وجہ سے اور کنسیڈریشنز کی وجہ سے وہ خاموش ہو جاتے ہیں کہ جب تک پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ یہ ایشو کو نہ اٹھائے.
تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹائم اگر ہم اب نہ کرتے تو 5 سال اور نکل جاتے, یہ غربت کی سطح ویسی کی ویسی رہ جاتی اور بتدریج خراب ہوتی رہتی. مخدوم صاحب یہ ہمارا اگلے الیکشن اگلے ایم این اے بننے کی خواہش کے لیے نہیں ہے, یہ واقعی جنوبی پنجاب کی مستقبل کی نسلوں کے لیے یہ ایک بہت اہم چیز ہے. اب ہم اس کو ممکن کیسے بنائیں گے؟ جیسے آپ نے فرمایا, جی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان کا جو پولیٹیکل لینڈسکیپ نظر آ رہا ہے متوقع 2018 کے الیکشن میں, کراچی سے خیبر تک, کراچی کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مکس قسم کا بیک کا رزلٹ آئے گا, اس میں ایم کیو ایم کے کچھ بقایا جو فیکشنز ہیں وہ کچھ لیں گے, کچھ پی ٹی آئی لے گی, کوئی پی ایس پی لے گی, 1-2 سیٹ پیپلز پارٹی کے پاس جائیں گی شاید. پھر آپ نے سندھ کے اندر رورل سندھ میں دیکھیں گے تو جی ڈی اے ہے, پگاڑا صاحب ہیں, اور ایک اچھا خاصا پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک ہے, جو پہلے ساؤتھ پنجاب میں بھی ہوتا تھا مگر ان کی پور گورننس کی وجہ سے کافی حد تک ایروڈ ہو چکا ہے. پھر کے پی کے اندر پی ٹی آئی ایک میجر چنک لیتی ہے, ہزارہ میں کچھ حد تک پی ایم ایل این کو سپرنکلر سیٹس ملتی ہیں. اس کے علاوہ کے پی کے کی جو اکثریت ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف رہی ہے, اور شاید اب نیا ایم ایم اے آ گیا ہے وہاں. بلوچستان کے نئے ڈائنامکس آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ وہاں نئی جماعتیں بھی بن رہی ہیں, اور جو وہاں کے ڈائنامکس ہیں. تو باقی آن بچتے ہیں, اگر 46 سیٹیں نکال لی جائیں پنجاب کی 141 میں سے, تو 95 سیٹس کے اوپر جو سینٹرل پنجاب اور نارتھ پنجاب کا ہوگا, وہاں پرائمریلی پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی پلس کاف لیگ کے کچھ ایلیمنٹس ہوں گے, سیٹیں ہوں گی, کچھ انڈیپینڈنٹس ہوں گے, اور کوئی ناد و شادر سیٹ شاید پی وی پی لے سکے. تو اس سینیریو میں کوئی حکومت اگلی ایک جماعت تخلیق نہیں کر سکے گی جب تک جنوبی پنجاب کا, اگر اس نے ہمیں یہ مینڈیٹ ملا تو اس کو اس کے اندر فیکٹر ان نہ کرے. مخدوم صاحب آپ کتنی سیٹیں اٹھا سکیں گے؟ Let's just make a wild guess over here. دیکھیے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ 46 سیٹوں میں سے اس ایشو کی مخالفت جس نے کی وہ جیت نہیں سکے گا. باقی یہ بہت قبض وقت ہے کہ میں اتنا بلند و بالا دعویٰ کر دوں کہ 46 کی 46 سیٹیں ہم جیت جائیں گے. لیکن رانا صاحب آپ دیکھیں گے آنے والے چند دنوں میں, ہفتوں میں بھی نہیں, چند دنوں میں بہت بڑے بڑے نام سیاسی ویٹ رکھنے والے جن کا ایک اثر رسوخ ہے, وہ ہمارے اس جنوبی پنجاب محاذ کے ساتھ الحاق کریں گے یا شامل ہوں گے یا سپورٹ کریں گے, اور یہ کارواں روز بروز بڑھتا جائے گا. اور آپ نے دیکھا کہ حال ہی میں میجر پولیٹیکل پارٹی, پہلے تو چلیں پی وی پی کا تو ایک اسٹیٹڈ پوزیشن ہے, کریڈیبلٹی کا ایشو ہے کہ وہ کیا کرتے بھی ہیں, اس کے اوپر کام نہیں کرتے, لیکن ایک اسٹیٹڈ پوزیشن ہے ان کی جنوبی پنجاب کی. اور حال ہی میں عمران خان صاحب نے بھی, جس کو ابھی ہم بڑی ویلکم کرتے ہیں, انہوں نے بھی 2 دن پہلے ہمارے اس موقف کی تائید کی ہے, اور انہوں نے بڑی واضح سٹیٹمنٹ دی ہے. تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ اس مقصد میں ہم کامیاب ہوں گے, اور اگر ہم کامیاب نہ ہوئے تو اگلی قومی اسمبلی کا جو پہلا ریگولر سیشن ہوگا اس میں ہم اس ایشو کو ٹیبل کریں گے. امید کریں گے ہم کامیاب نہیں ہوں گے, اگر نہ ہوئے تو ہم دونوں آپشن سب رکھیں گے اپنے پاس کہ کیا ہم دوبارہ مینڈیٹ لینے جائیں لوگوں کے پاس یا پھر سپریم کورٹ جائیں. کیونکہ سپریم کورٹ رانا صاحب اس لیے ضروری ہو جائے گا جانا, اگر ہم اس میں پھر بھی نہ بنا سکے جو پروسیس ہے صوبے بنانے کا آئین کے تحت, تو ہمیں سپریم کورٹ جانا پڑے گا اور کہنا پڑے گا کہ اس ٹائم کہ ہم ریوزٹ کریں وہ آرٹیکلز آئین کے اندر جو پروسیس لے ڈاؤن کرتے ہیں فار کریشن آف نیو پروونسز. آپ نے بھی ایک بات کی, آپ نے کہا جی دوبارہ عوام کے پاس جائیں. دوبارہ عوام کے پاس جانے سے کیا مراد ہے آپ کی؟ جی ہم یہی کہیں گے کہ ہمارے ووٹ کو عزت دو,
ہمارے مینڈیٹ کو عزت دو اور ہم یہی دوبارہ اسی ایک پوائنٹ ایجنڈے کے لیے کام کرتے رہیں گے. ممکن ہے کہ ہم ان اسمبلیوں سے بھی اپنے آپ کو باہر کر لیں اور یہ ایشو کو ایڈریس کرنا پڑے گا. رانا صاحب, there is an elephant in the room, we can't keep ignoring it. Secondly, آپ جانتے ہیں کہ جب 1973 کا آئین بنا تو اس کے پس منظر کے اندر سکوت ڈھاکہ تھا. مخدوم صاحب ایک منٹ رکیے گا. دیکھیں, آپ نے کہا کہ جو اسمبلیز آئیں گی, پہلا جو سیشن ہوگا اسمبلی کا, اس میں آپ لوگ ریگولر جو سیشن ہوگا اس میں آپ لوگ یہ جو ڈیمانڈ ہوگی نئے صوبے کی, جنوبی پنجاب کا صوبہ جو بنانا ہے, اس کو ٹیبل کریں گے آپ. اگر وہ ٹیبل ہو کے اس کو شیپ اپ ہو جاتی ہیں چیزیں تو ویل اینڈ گڈ, نہیں ہوتی تو آپ دوبارہ عوام کے پاس جائیں گے. عوام کے پاس جائیں گے اور پھر پہلے ہم سپریم کورٹ کے پاس جائیں گے. پہلے آپ سپریم کورٹ کے پاس چلے جائیں گے. تو سپریم کورٹ کے پاس اگر جاتے ہیں تو پھر وہاں سے آپ کو ریلیف مانگتے ہیں آپ. لیکن آپ ایک اور بات بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر آپ کو کوئی چیز شیپ اپ ہوتی نظر نہیں آتی تو آپ اسمبلیاں چھوڑ دیں گے. وہ ایک آپشن ضرور زیر غور کریں گے, کیونکہ ہمارا ایک ہی پوائنٹ ایجنڈا ہے. ہم نے اقتدار کے حصول کے لیے یہ الیکشن نہیں لڑنا, یہ ہم نے مستقبل کی نسلوں کے لیے لڑنا ہے. گوٹ یور پوائنٹ. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو نہیں ملے گا کوئی ریلیف اسمبلی سے تو آپ اسمبلیاں چھوڑ دیں گے اور آپ اسمبلیوں کی سیٹوں کو ریزائن کر دیں گے. دس از واٹ یو سیئنگ, رائٹ؟ It is one of the possibilities which we will decide when that juncture comes. لیکن مجھے امید ہے کہ پاکستان کی بڑی جماعتیں ہمیں سپورٹ کریں گی. ایم کیو ایم سے لے کے ایم ایم اے تک, جماعت اسلامی تک, پی ٹی آئی نے ابھی حال ہی میں اسٹیٹڈ پوزیشن یہ لی ہے, پیپلز پارٹی نے لی ہے, تو پی ایم ایل این کے علاوہ تو ابھی تقریباً مجھے امید ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل فیبرک میں جو میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اس انیشیٹو کو ہر حالت میں سپورٹ کریں گی. کیونکہ میں نے جیسے کہا کہ پاکستان کے اندر بھی پولیٹیکل کریکشن کی ضرورت ہے, یہاں بھی لیول پلینگ فیلڈ ہونے کی ضرورت ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک جماعت 141 سیٹوں کے اوپر صوبائی حکومت کے تحت قابض ہو اور اس کے تحت آپ کا باقی آدھے ملک کے اوپر ان کا فٹ پرنٹ ہو اور پھر کہیں کہ باقی چھوٹے صوبے ان کے ساتھ الیکشن میں بامقصد طریقے سے رزلٹ لے سکیں. اور میں جو آپ سے کہہ رہا تھا سپریم کورٹ ہم کیوں جائیں گے, سپریم کورٹ ہم اس لیے جائیں گے اگر ہم کامیاب نہ ہوئے اس سارے پروسیس میں کہ ہم یہی کہیں گے کہ جب 1973 کا آئین بنا تو اس کے پس منظر میں سکوت ڈھاکہ ہوا. بدقسمت, اٹ واز ویری انفارچونیٹ کہ ایسٹ پاکستان ہم سے علیحدہ ہو گیا. تو اس کے بعد صوبے بننے کی جو بھی پروسیس تھے سب نیشنل یونٹس کے, ان کو سیپریٹسٹ موومنٹ کے ساتھ کلب کیا گیا. تو اس پروسیس کو اتنا کمپلیکیٹ کر دیا گیا. رانا صاحب آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ, یو ویری ویل انفارمڈ کہ انڈیا میں پارٹیشن کے وقت کتنے صوبے تھے, آج کتنے ہیں. ایران میں 50 صوبے ہیں تقریباً. افغانستان میں آپ جانتے ہیں کتنے ہیں. اپنے ریجن میں دیکھ لیجئے کہ کتنے صوبے بنتے رہے. میرا تو بڑا سمپل موقف ہے کہ ہم اس کو ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈز پہ لے کے چلیں. پاکستان کی فیڈریشن اسٹرینتھ کرنے کا واحد طریقہ یہی ہے. ڈیفیکشن آپ لوگوں کی ہوئی اور آپ لوگوں نے ایک پریس کانفرنس کی, اس میں آپ نے اصغر شاہ کا نام بھی لیا اور علمدار لالیکا کا بھی نام لیا, لیکن یہ تو دو کہتے ہیں کہ ہم لوگ لالیکا کا صاحب کا علمدار لالیکا صاحب کا میں نے نام نہیں ہم نے لیا, اور مجھے امید ہے کہ وہ اسی کارواں کو اسی مقصد کے لیے ہمیں شاید سپورٹ کرے. ان کا میں نے بالکل نام لیا. اصغر شاہ صاحب کے ساتھ ہمارا بالکل رابطہ ہے اور انہوں نے بیان بھی دیا ہے کہ وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں. شاید مستعفی ہونے پہ ان کا شاید کوئی اور نقطہ نظر ہو جو ابھی میری دوبارہ ان سے ملاقات نہیں ہو سکی. یا ہو سکتا ہے کہ نون لیگ کی طرف سے کوئی پریشر پڑ گیا ہو. نہیں, اصغر شاہ صاحب ایسے انسان میں جانتا ہوں, ان سے ہمارا کئی ڈیکیڈز کا تعلق ہے ہماری فیملیز کا.
وہ کسی پریشر میں یا کوئی ایسی سٹیٹمنٹ کبھی نہیں دیتے جس پہ وہ عمل نہ کریں. از اے مین آف ہز ورڈز, اور کوئی پریشر نہیں لیتے. آپ لوگوں پہ کوئی پریشر تھا؟ کیا پریشر ہو سکتا ہے رانا صاحب؟ میں تو خود الیکٹ انڈیپینڈنٹ ہوا تھا, 1 سے نہیں 2 سیٹوں سے ہوا تھا. میں یہ جو ٹپیکل سٹرکچر ہے ساؤتھ پنجاب کا کہ وہاں کے لوگوں کے پاس تقریباً پی 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 کا ووٹ ہوتا تھا ایک زمانے میں, جو ایروڈ ہو گیا ہے. پی ایم ایل این کا نظریاتی ووٹ وہاں کی لوکل کمیونٹی میں نہیں ہے. جو امیگرنٹ کمیونٹی ہے اس میں کچھ ہے, تو اکثریت لوکل کمیونٹی سرائکی سپیکنگ کی ہے. وہاں پرسنلائزڈ کچھ حد تک ووٹ ہے لوگوں کا, ٹرائبز کا, فیملیز کا. لیکن کیونکہ پنجاب حکومت 8ویں ترمیم کے بعد سارے کے سارے جو وسائل ہوتے ہیں ان کی ڈسٹریبیوشن ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر کے اوپر پنجاب حکومت کا کنٹرول ہوتا ہے, تو بیسکلی اپنے ووٹ لے کے ان ووٹرز کی, ان حلقے کی ترقی کے لیے جھولیاں اٹھا کے ہر کوئی اقتدار کی لاہور کے سیکریٹریٹ کے باہر چیف منسٹر کے پاس جاتا ہے اسی مقصد کے لیے. تو یہ روایت توڑنا اب بہت ضروری ہو گئی تھی. تو اس میں پریشر کیا ہے؟ ہم کسی جماعت کے خلاف تو بات ہی نہیں کر رہے, ہم تو سمپل بات کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنا آزاد ایک الگ ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہو جس کے الگ پولیٹیکل ڈائنامکس ہوں گے, اور پاکستان کی فیڈریشن کو اسٹرینتھن کرے گا. پاکستان کی پولیٹیکل فیبرک میں ایک نئی ڈائمنشن آئے گی کہ ایک صوبے کی حکومت کے اوپر قابض ہونے کی وجہ سے پاکستان کی سیاست کے اوپر ایک غیر ضروری قبضہ نہیں ہوگا. آپ نے یہ ساری باتیں کبھی میاں نواز شریف صاحب سے کی, شہباز شریف صاحب سے کی کہ جناب یہ ساری چیزیں مینیفیسٹو میں بھی ہیں اور یہ ساری چیزیں اسمبلیز بھی اس کو پاس کر چکی ہیں نئے صوبے کو, تو پھر آپ کیوں نہیں کر رہے اس کو؟ کبھی بات کی آپ نے؟ جی, میاں نواز شریف صاحب ہمارے جو سیاسی اگر نظریے صحیح نہیں آج کل ملتے یا کوئی سیاسی اختلافات پہلے بھی رہے ہو, ان کے ساتھ بھی رہے ہو, ان کا احترام لیکن ہم پہ لازم ہے. سیاست میں اختلاف رائے ضرور ہونی چاہیے مگر احترام کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. نہیں, ان سے ایکسیس نہیں ملتی تھی. آپ کو پتہ ہے پارلیمانی سٹرکچر کی سب سے کمزور ادارہ ہی پارلیمنٹ ہے اس پارلیمانی جمہوریت میں. میرے خیال ہے 5-6 پارلیمنٹری میٹنگز ہوئیں 5 سال میں, اور وہ پھر ایسا کورس ہوتا تھا اس پارلیمنٹری میٹنگ میں کہ اب میں کیا اس پہ تشریح کروں. ہاں, البتہ چیف منسٹر اپنے شہباز شریف صاحب یہ کچھ زیادہ ایکسیسیبل رہے, اور ہماری باولپور ڈویژن کی جو آخری میٹنگ ہوئی اس میں بھی میں نے یہی آواز ان کو پیش کی کہ جنوبی پنجاب کا ایشو از اسٹیئرنگ ان یور فیس, یو ہیو ٹو ایڈریس اٹ, ادروائز اٹ ول بیکم این الیکٹرل ایشو. تو کیا جواب کیا ملا آپ کو؟ میرے خیال ہے وہی اور کنسیڈریشنز ہوتی ہیں حکومت کی, اور مصروفیات ہوتی ہیں, سنی انسنی ہو جاتی ہیں باتیں, یا سوٹ نہیں کرتا کہ کوئی اور صوبہ اپنے صوبے میں سے کوئی حصہ ایک الگ نئے صوبے کو دے دیا جائے. تو پھر then you should have been the most disliked person کہ وہ آپ نے یہ بات کی اور آپ کی بات اس لیے نہیں سنی گئی کہ جناب وہاں پہ تو آپ ٹیریٹری ڈیفائن کرنا شروع کر دیا آپ نے اپنی. آپ تو اچھی بکس میں تو نہیں ہو سکتے. ہمارا یہ نظریہ ہے, ہمارا یہ رائٹ ہے, ہم کسی پارٹی کے بیہولڈن تو نہیں ہیں. سیکنڈلی میرے لیے تو لاہور از مائی سیکنڈ ہوم. ہم نفرتیں نہیں پھیلا رہے, ہمارے لاہور میں بڑے پرآشائش گھر ہیں, ہماری زندگیاں بہت اچھی رہی ہیں, ہم وفاقی کابینوں میں رہے ہیں. یہ از ناٹ میرا ایشو. میرا ایشو جو ہے کہ جہاں میرے باپ دادا کی 20 پیڑھیاں دفن ہیں, وہاں اس خطے کے اندر جو ایک جہالت, مفلسی, غربت کا ایک سمندر کی سطح بڑھتی جا رہی ہے, جو ایونچولی میری خوشحالی کے چھوٹے چھوٹے جزیروں کو بھی غرق کر دے گی, تو اس کا کون سوچے گا اگر ہم نہیں سوچیں گے تو. One last question. If you guys don't make it in the coming elections, مطلب آپ کے پاس کوئی اتنی سبسٹینشل قسم کی میجورٹی یا سبسٹینشل قسم کے نمبرز نہیں آتے, سیٹس نہیں آتی, تو what's going to happen? دیکھیے,
جو اسکول میں گیا اس کا موٹو تھا پرسیویرنس کمانڈ سکسیس. تو جستجو کا کیے جا راستہ رب میرا بنا ہی دیتا ہے. تھینک یو ویری مچ جی, بہت بہت شکریہ مخدوم صاحب, مخدوم خسرو بختیار صاحب جی. میرے خیال میں بڑا ڈیٹیل انہوں نے ہر چیز کو الیبریٹ کر کے ہر چیز کو بتا دیا, اینڈ ہی از ویری آپٹمسٹک کہ جناب نیا صوبہ بنے گا, اور انہوں نے اپنا طریقہ کار بھی بتا دیا کہ جناب وہ پہلا ریگولر جو سیشن ہوگا اسمبلی کا الیکشن کے بعد, اس کو یہ نئے صوبے کی بات وہاں پہ کریں گے, اس کو ٹیبل کریں گے, اور اگر وہاں پہ ان کو ریلیف نہیں ملتا تو سپریم کورٹ بھی جائیں گے, اور اگر کچھ بھی نہیں ہوتا تو پھر ان کے پاس الٹیمیٹ آپشن ایک ایسی بھی آ سکتی ہے جس کو وہ کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ وہ جو اسمبلیوں میں جو سیٹیں جیت کے آئے ہوئے ہیں ان کو چھوڑ کے چلے جائیں. Well, we are keeping our fingers crossed جی. Let's see what's going to happen. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.